بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 18 رمضان بدھ کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لو، 18 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ عمل صرف 18 رمضان بدھ کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، بڑے سے بڑا مقصد بھی ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% لازمی مل جاتی ہے۔ اور یہ آج کا شرطیہ عمل ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے اس عمل کا 100% رزلٹ ملتا ہے۔ جو لوگ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو چلا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ان کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ میرا رب ان لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ ایسا کون سا تمہارے پاس جادو آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا مقدر کھل گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اترنے کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جب راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ اپنا پوچھتا ہے نہ کوئی بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی۔ آج صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں، نصیبوں کو کھولنے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی پاورفل عمل ہے۔ اس پورے عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا، ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ایسے عمل بار بار نہیں ملتے۔ وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے جس کا ہم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا اور جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کا یقین بھی بحال ہو جائے گا اور اللہ کا فضل، اس کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو رزق کی طلب ہے، اللہ کریم کی بارگاہ سے رزق مانگ لے۔ جس کو شہرت چاہیے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے۔ جو مقروض ہے، وہ اپنے قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے التجا کرے۔ ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 18 رمضان بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ کریم کی ذات سے مانگ رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ایسی عظیم سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تم اس وقت تک سویا نہ کرو جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لو اس وقت تک سویا نہ کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کر سویا کرو۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو،
اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 19 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 19 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں۔ وہ مبارک نام یا واحدو، یا جوادو، یا رزاقو ہیں۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یا واحدو، یا جوادو، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا واحدو، یا جوادو، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا واحدو، یا جوادو، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح ان مبارک ناموں کی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا پڑھنا ہے۔ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ کریم سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ کریم کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جب اللہ کریم نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ کریم سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔